مچھلی کے شکار کے گھر سے ہم تین دوست کانٹا دریا میں ڈالے بیٹھے تھے۔ ہمیں راستے میں کئی لوگوں نے اس جگہ آنے سے منع کیا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں ایک اژدھا موجود ہے، پر ہم اژدھے کی فکر نہ کرتے ہوئے اس جگہ آ پہنچے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور چاند تارے نظر آنے لگے تھے۔ ہم نے احتیاط کے طور پر ایک بندوق میں ساتھ لے لی تھی۔ جیسے جیسے رات گزرنے لگی، ہم تینوں دوستوں پر نیند طاری ہونے لگی اور آخر کار رات کے ایک پہر ہم تینوں نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد مجھے اپنے سینے پر سخت دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دیکھا ایک اژدھا میرے جسم کے گرد بل ڈال کر مجھے جکڑا ہوا ہے۔ یہ سب دیکھ کر میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ میں سوچنے لگا کہ اپنے دوستوں کو کیسے جگاؤں۔ اگر ذرا بھی ہلتا تو اژدھا مشتعل ہو کر مجھے نگل جاتا۔ اچانک میرے ایک دوست کی سٹک کو ہلتے دیکھا، شاید کوئی مچھلی اس کے کانٹے میں لگ گئی تھی۔ دوست کی آنکھ کھل گئی مجھے بتانے کے لیے۔ اس نے میری طرف دیکھا تو خوف سے اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ اس نے دوسرے دوست کو اٹھایا۔ میرے دونوں دوست مجھے اس حالت میں چھوڑ کر آہستہ آہستہ دور جانے لگے۔ مجھے موت کے منہ میں چھوڑ کر میرے دوست مجھ سے دور بھاگ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو نکلنے لگے۔ اب میری پوری توجہ اژدھے کی طرف ہو گئی۔ اژدھے نے اچانک سر گھمایا اور اس کا چہرہ بالکل میرے سامنے آ گیا۔ اژدھے نے مجھے نگلنے کے لیے اپنا منہ کھولا ہی تھا کہ ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ ہوش میں آیا تو دیکھا اژدھے کی لاش میرے سامنے پڑی ہوئی تھی اور میرے دوست سر پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ دوستوں نے بتایا کہ وہ پیچھے اس لیے ہٹے تھے کہ کہیں اژدھا تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ ہم پیچھے ہٹ کر موقع دیکھ رہے تھے اور موقع ملتے ہی ہم نے اژدھے کو کھوپڑی اڑا دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے دوست اور عقل مند دوست دیے ہیں۔ اچھے مخلص اور وفادار دوستوں کا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ آپ کے مشکل وقت میں ہی آپ کے دوستوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون کھوٹا ہے اور کون سونا ہے۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست ہو۔